5 अगस्त की जो कॉल दी हुई है आप लोगों ने, और खास तौर पे इस वक्त असेंबली का, اور آپ کو تو نگرانی دی گئی ہے پورے احتجاج؟ دیکھیں 5 اگست کی کال پورے ملک کی کال ہے. ہمارے صوبائی صدور، کوارڈینیٹر، ضلع کی سطح پہ ایم پی اے حضرات سب اپنے اپنے علاقے میں سرگرم عمل ہیں. پاکستان 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، تو اس کو کسی ایک نقطے سے تو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. لوگ اپنے اپنے لائحہ عمل کے مطابق کام کریں گے. سندھ میں کیا حالات ہیں وہ مختلف ہیں، پنجاب کے حالات یکسر مختلف ہیں. کل ساری رات ہمارے گھروں پہ ریڈ ہوئے ہیں، لاتعداد لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. وکلاء کے گھروں پہ ریڈ ہوئے ہیں. لاہور ہائی کورٹ بار نے آج مذمتی قرارداد پاس کی ہے. یہاں اسلام آباد شہر میں بابا روان صاحب کی بیٹیوں کے گھر حملہ ہوا ہے. اسی طرح اعظم سواتی صاحب کے گھر، ترکئی صاحب کے گھر. ایک لمبی فہرست ہے. کل رات ایک خوفناک رات تھی ہمارے لیے، لیکن ہم کھڑے ہیں. ہم آج یہاں موجود ہیں آپ کے سامنے. اسمبلی میں بھی بات کریں گے ہمارے ممبران. جو آئینہ ہے اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے وہ سامنے رکھی جائے گی. بالکل ببانگ دہل یہ بتایا جائے گا کہ آج یہ ملک فسطائیت میں ڈوب چکا ہے، یہاں کوئی بنیادی حقوق نہیں ہیں، اور اس کے بعد ہمارا حق ہے. دیکھیں آج ویسے بھی منگل کا دن ہے، ملاقات کا دن ہے، ہماری ایک لسٹ بھی گئی بھی ہے، لیکن ایک یہ کھلی سڑک ہے. اس سڑک پہ پاکستان کی دھرتی پہ چلنا کب سے جرم ہوا ہے؟ تو ہم چل کے وہاں جائیں گے اظہار یکجہتی کے لیے. ہم نے بالکل یہ اعلان کیا ہے کہ ہمارا تمام احتجاج جو ہے وہ پرامن ہے. ہم بلند اقدار کے وارث ہیں. ہم ان اقدار کا اظہار کریں گے. ہمارا رائٹ آف موومنٹ آرٹیکل 15 آئین کا، ہمارا رائٹ ٹو ایسوسیٹ آرٹیکل 17 آئین کا، ہمارا رائٹ آف سپیچ آرٹیکل 19 آئین کا، ہم ان کا استعمال کریں گے. اور میں بارہا کہتا ہوں کہ یہ وہ حقوق ہیں جو اس وقت شاید بنیادی حقوق نہیں تھے انگریز کے دور میں، لیکن انگریز نے بھی یہ حقوق مانے تھے. ہماری پوری تحریک آزادی ان حقوق پر مرتب ہے. جلوس نکلے، جلسے ہوئے، تحریکیں ہوئیں، تو کس طرح آج آپ روک سکتے ہیں اور ان چیزوں کو جرم بنا سکتے ہیں؟ ملک میں جو ہو رہا ہے، جس طرح سزائیں بانٹی جا رہی ہیں 10-10 سال کی، جس طرح کی گواہی کے اوپر عدالتیں سزا دے رہی ہیں، ہماری نظر میں یہ تمام غیر آئینی عمل ہے. اس کو عدالتوں میں بھی چیلنج کریں گے اور اس کو عوام کی عدالت میں بھی ہم رکھیں گے. یہ بتائیے کہ کھوسا صاحب آج جو واضح ہدایت دی گئی تھی سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے کہ بانی پی ٹی اے نے کہا ہے کہ وہاں پہنچے آج ارکان اڈیالہ میں، تو پارلیمانی پارٹی میں بھی فیصلہ ہوا تھا. کیا آپ جا رہے ہیں آج؟ جی بالکل جا رہے ہیں. جس طرح سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا، یہ پولیس اسٹیٹ بنا دی گئی ہے بدقسمتی سے. اب یہ گیریزن اسٹیٹ ہو گئی ہے. سول مارشل لاء لگا ہوا ہے یہاں. ہم دنیا میں باقیوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں. آج یکجہتی کشمیر کا دن ہے، تو کیا اپنے ملک میں اندر یکجہتی انہوں نے قائم کی ہے؟ ان کو تو خدا کا خوف کرنا چاہیے. دنیا میں ہمارا کیس جو ہے یہ کشمیر پر اور باقی جو ہے استحصالی قوتیں جس طرح ہمارے فلسطینی بھائیوں کو مارا جا رہا ہے، یہ ان کو بھی کیس کو کمزور کرتے ہیں. جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، پہلے اپنے اندر تو اپنے ملک کے اندر تو یہ آزادی دے دیں، اپنے ملک کے اندر بنیادی حقوق تو میسر کر دیں، اپنے ملک کے اندر تو یہ عوام کو جو ہے حق حکمرانی آئین کے مطابق دے دیں، بنیادی حقوق دے دیں. جب یہ نہیں دیتے تو پھر دنیا میں آپ کا کیس کمزور ہوتا ہے. تو اس لیے انشاءاللہ بھرپور آج ہوگا احتجاج. ہم بالکل جا رہے ہیں. پارلیمانی پارٹی کا بھی یہی فیصلہ ہے، اور انشاءاللہ ہم یہاں سے آپ کو نظر آ جائے گا 144 جتنے مرضی لگا لیں ملک میں، انہوں نے ہر دفعہ ہمارے احتجاج کو روکنے کے لیے، ہمارے جلوس کو روکنے کے لیے، ہماری ریلیز کو روکنے کے لیے 144 کا نفاذ کیا ہے. اور پھر اس کے بعد دہشت گردی کے بھرپور جو ہے مقدمات درج کیے ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے دہشت گردی کے مقدمات قائم نہیں کیے گئے. اور وکلاء پر پہلی دفعہ وکلاء، تمام سینئر وکلاء پر جو ہے دہشت گردی کے پرچے ہیں، جیسے کہ ہم دہشت گرد ہیں. تو یہ پاکستان کی تاریخ میں جو استحصال ہو رہا ہے یہ پہلے کبھی نہ ہوا تھا. راجہ صاحب یہ پوچھیں گے کہ آج جو اڈیالہ جیل کے باہر تمام اراکین کو لے کر جا رہے ہیں، احتجاج تمام نہیں، دیکھیں ہم نے ایم این اے حضرات اور سینیٹر حضرات کو کہا ہے جو اپنے حلقوں میں انتظام کر چکے ہیں، جہاں ایم پی اے حضرات فعال ہیں، جہاں ان کی لوکل تنظیمیں فعال ہیں، ہم نے یہ کہا ہے کہ آج ہم آئیں گے ایک اچھی تعداد خان صاحب سے اظہار یکجہتی کے لیے. یہ ہے جی. راجہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ تو پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا کہ احتجاج ہونا ہے اور حلقوں میں ہونا ہے، اچانک سے اڈیالہ جیل کا پلان نہیں دیکھیں اڈیالہ کا کوئی اس سے ہٹ کے تو نہیں ہے نا. حلقے اپنی جگہ ہیں. 30-40 ایم این اے اگر اڈیالہ جاتے ہیں تو اس کا باقی پورے ملک سے کوئی تعلق نہیں ہے. باقی پورے ملک میں ایم پی اے حضرات ہیں، لوکل تنظیمیں ہیں، وہ اپنا اپنا کام کریں گے. نارمل دنوں میں بھی اڈیالہ جیل جانے نہیں دیا جاتا، آپ لوگ جاتے رہتے ہیں، ملاقات بھی نہیں ہونے دی جاتی.
آج بھی کوئی خصوصی انتظامات لگ رہے ہیں دفعہ 144 جو ہوگا ہم دیکھیں گے. کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیں جو ہوگا ہم دیکھیں گے. ہم کوئی گریلے نہیں ہیں, ہم کوئی جنگجو نہیں ہیں. ہم آئین اور قانون کا پرچم ہاتھ میں لیے جائیں گے. ہم ایک آئینی تقاضا کریں گے. ہم نے کوئی جنگ و جدل نہیں کرنا. سلمان اکرم صاحب پہلے ہی ایف آئی آر بہت زیادہ لوگوں کے اوپر درج ہے. اب دونوں شہروں میں ٹوین سٹیز میں دفعہ 144 نافذ ہے, تو پھر ایک دیکھیے دفعہ 144 کیا ہے. یہ ایک انگریز کے دور کا قانون ہے کہ ڈپٹی کمشنر کسی کا بھی حق چھین سکتا ہے. میں نے عدالت میں بھی سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہوئی ہے کہ ایک جانب آپ کا پورا آئین ہے, آئین پاکستان, اس میں آپ نے سنہرے الفاظ میں لکھا ہے کہ یہ ہمارے بنیادی حقوق ہیں, بنیادی انسانی حقوق ہیں. سڑک پہ چلنا, آواز بلند کرنا, اکٹھے چلنا, یہ تمام بنیادی حقوق ہیں. اور ایک دفعہ 144 کی جو نوٹیفیکیشن ہے پورے آئین کو معطل کر دیتی ہے. تو یہ ایک سوال ہے جو عدالت کے سامنے ہے. ہم یہ سوال پھر اٹھائیں گے. یہ ایک نوآبادیاتی دور کا قانون ہے جس کا مقصد یہ تھا کہ ان کالے بھورے لوگوں کو دبا کے رکھو. آج بھی ہم کالے بھورے لوگوں کو اسی طرح دبایا جا رہا ہے, بلکہ اس سے بدتر دبایا جا رہا ہے. ایک طرف آئین کے الفاظ ہیں اور ایک طرف دفعہ 144 ہے. ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. دیکھیں 144 کیا ہوتا ہے. 5 یا 5 سے زیادہ مجمع خلاف قانون یعنی مسلح جتھا ہو. بھائی ہم مسلح ہو کر جاتے ہیں, ساری دنیا دیکھتی ہے, ہم تو نہتے خالی ہاتھ ہوتے ہیں. اسمبلی میں کیا کرنے جا رہے ہیں آج؟ دیکھیں کل ہمارا آنا اس لیے بھی لازم تھا کیونکہ پہلی جو ہوتا ہے جب ہمارا کوئی سٹنگ ایم این اے فوت ہو جائے ڈیورنگ دا کرنسی آف ہز ٹینیور, تو پھر ایک تعزیتی اجلاس ہوتا ہے. ہمارا کچھ ایم این ایز کا آنا یہاں لازم تھا کیونکہ ہمارے ایک ایم این اے میاں اظہر صاحب کا تعزیتی اجلاس تھا. ہمارا ہونا اس لیے تھا, ہم سارے نہیں آئے ایم این ایز. آج تو ظاہر ہے کہ آج ہمارا چونکہ ایک فیصلہ ہوا تھا کل کہ ہم یہاں سے جو ہے اڈیالہ جائیں گے اظہار یکجہتی کے لیے. جیسے سلمان اکرم راجہ صاحب نے بتایا ہے کہ کچھ لوگ وہاں اپنے اپنے حلقوں میں جو پہلے کے انتظام کر چکے تھے وہ وہیں ہیں, ہم باقی یہاں. عدالت کے سامنے ہے. ہم یہ سوال پھر اٹھائیں گے. یہ ایک نوآبادیاتی دور کا قانون ہے جس کا مقصد یہ تھا کہ ان کالے بھورے لوگوں کو دبا کے رکھو. آج بھی ہم کالے بھورے لوگوں کو اسی طرح دبایا جا رہا ہے, بلکہ اس سے بدتر دبایا جا رہا ہے. ایک طرف آئین کے الفاظ ہیں اور ایک طرف دفعہ 144 ہے. ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. دیکھیں 144 کیا ہوتا ہے. 5 یا 5 سے زیادہ مجمع خلاف قانون یعنی مسلح جتھا ہو. بھائی ہم مسلح ہو کر جاتے ہیں, ساری دنیا دیکھتی ہے, ہم تو نہتے خالی ہاتھ ہوتے ہیں. اسمبلی میں کیا کرنے جا رہے ہیں آج؟ دیکھیں کل ہمارا آنا اس لیے بھی لازم تھا کیونکہ پہلی جو ہوتا ہے جب ہمارا کوئی سٹنگ ایم این اے فوت ہو جائے ڈیورنگ دا کرنسی آف ہز ٹینیور, تو پھر ایک تعزیتی اجلاس ہوتا ہے. ہمارا کچھ ایم این ایز کا آنا یہاں لازم تھا کیونکہ ہمارے ایک ایم این اے میاں اظہر صاحب کا تعزیتی اجلاس تھا. ہمارا ہونا اس لیے تھا, ہم سارے نہیں آئے ایم این ایز. آج تو ظاہر ہے کہ آج ہمارا چونکہ ایک فیصلہ ہوا تھا کل کہ ہم یہاں سے جو ہے اڈیالہ جائیں گے اظہار یکجہتی کے لیے. جیسے سلمان اکرم راجہ صاحب نے بتایا ہے کہ کچھ لوگ وہاں اپنے اپنے حلقوں میں جو پہلے کے انتظام کر چکے تھے وہ وہیں ہیں, ہم باقی یہاں.